You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نباتات کی جو محبت ہے اس حوالے سے ہے۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں یہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو منبر ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر تحفتاً یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کیونکہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھڑے کھڑے تھک جایا کرتے تھے، اس لیے ایک انصاری عورت نے وہ تحفے میں آپ کو منبر بنا کے دیا تھا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابی بن کعب حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو تھک جاتے، ہم نے ایسا کیا کہ ایک کھجور کے تنے کو تراش کر زمین میں گھاڑ کے ایسے سیدھا کھڑا کر دیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی جب بھی تھکتے ٹیک لگا لیتے۔ تو ایک دن ایک شخص نے آپ کا خطبہ سنا تو اس نے اجازت مانگی کہ حضور میں اجازت چاہتا ہوں، یا وہ انصاری عورت ہے، اس طرح دو روایات موجود ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ایسی چیز تیار کر دیں کہ آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حکم دیا گیا کہ یعنی منبر تیار کرو، یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 سیڑھیوں والا آپ کے لیے منبر تیار کیا گیا جس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا تھا۔ تو جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، ہمیں رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، مسجد میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ آواز ایسی تھی، آواز بڑھتی چلی گئی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں رو رہی ہوتی ہے، بلبلا رہی ہوتی ہے، تو ایسی آواز تھی، آواز بلند ہو گئی۔ مسجد نبوی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ ہم نے صحابہ کی طرف بھی دیکھا کہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، بچہ بھی نہیں تھا۔ تو اتنے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری چیزوں کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے پھر اس کے قریب چلے گئے، اسے جا کر سینے سے لگایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب خطبہ دیتا تھا اس تنے کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا، تو آج میں نے اسے چھوڑ کر منبر اختیار کیا ہے، یہ میرے غم میں رو رہا ہے۔ لکڑی حضور کے غم میں رو رہی ہے، لکڑی حضور کے غم میں رو رہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اسے سینے کے ساتھ لگایا۔ اور اس حدیث پاک کو سنیے گا ذرا، معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جو ذہنوں کو پریشان کر دے، حیران کر دے، عاجز کر دے، سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسے صحیح سند کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے، اسے اس جو تنا تھا اس کو استن حنانہ کے نام سے حدیث پاک میں یاد کیا جاتا ہے، استن حنانہ اس کا نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ دارمی شریف میں حدیث سے آگے یہ موجود ہے، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی نا چیخوں کی، رونے کی، اس کے قریب گئے، اسے جا کر سینے سے لگایا، فرمایا کہ تم چاہے
تو یہ اختیار کر لو کہ تمہیں دوبارہ اسی جگہ پر لگا نہ دوں، اور تمہاری مرضی ہے کہ وہیں پر سرسبز و شاداب ہو جاؤ، اور پھر تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں جنت میں نہ شفٹ کر دوں، تمہیں وہاں پر شفٹ کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہوگا کہ قریب سے تمہارے نہریں بہیں گی، چشمے گزریں گے، تم سیراب ہوتے رہو گے، اور پھر تمہارے اوپر پھل بھی لگیں گے، پھل لگنے کے بعد پھر اللہ کے دوست وہ پھل بھی کھائیں گے۔ تو اگر تم چاہو تو میں ایسا کر دوں۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ جملے دہرائے، حضور نے فرمایا اس تنے نے پسند کیا ہے کہ اسے جنت میں لگایا جائے، اسے جنت میں لگایا جائے، اس کا پھل صحابہ بھی کھائیں گے، اللہ کے ولی بھی کھائیں گے۔ یہ اشتن حنانہ کی محبت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔